بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان میں لکھتے ہیں کہ میمونہ بنت شاکول بغدادیہ آپ فرماتی ہیں، میرا پڑوسی مجھے بہت ستایا کرتا تھا، بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ جب میں اس سے عاجز آ گئی تو میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اس طرح پڑھی کہ بعد فاتحہ ہر سورت کی پہلی آیت تلاوت کی اور اس طرح پورا قرآن پاک ختم کر دیا۔ پھر میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی اس نماز کو میرے لیے کافی کر دے اور میری مدد فرما۔ آپ فرماتی ہیں، یہ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد میں سو گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ سحری کا وقت ہے اور میرا پڑوسی میری طرف آ رہا ہے، لیکن اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے شر سے نجات عطا فرما دی۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کی ہر 23ویں شب کو جو ان کے خاص خلفاء اور مریدین تھے، ان کو یہ نماز پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے کہ یہ نماز لازمی پڑھا کرو، پورا سال اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جو حافظ قرآن نہیں ہیں ان کو یہ آیات لکھ کے دے دی جاتی اور کہہ دیا جاتا کہ چھت پر چلے جاؤ، کھلے آسمان کے نیچے، سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، پہلے شمال سے جنوب اور پھر مشرق سے مغرب، تیز تیز قدموں کے ساتھ جیسے کوئی شخص بے قراری کی حالت میں چلتا ہے، اس طرح سے تیز تیز چلو اور ان آیات کو پڑھو۔ پہلے شمال سے جنوب چلتے ہوئے پڑھو، پھر مشرق سے مغرب چلتے ہوئے پڑھو۔ جب دونوں مرتبہ مکمل ہو جائیں پھر آسمان کی طرف چہرہ بلند کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے اللہ، ان آیات کو میرے لیے کافی کر دے، اس عمل کو میرے لیے کافی کر دے، اور اے اللہ پورا سال مجھے دشمنوں کے شر سے بچا لے، ان کی عداوت سے بچا لے، جو میرے راستے میں رکاوٹ ڈالے اے اللہ وہ رکاوٹ اس کے اوپر پلٹا دے اور مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ ہمارے ہاں آج بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا سال ہمہ قسم کی دشمنیاں، عداوتیں، بغض اور ان چیزوں سے یہ عمل کرنے والا محفوظ رہتا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں کوئی شخص یہ عمل نہ کر سکے اور اس کو کسی وقت کوئی مجبوری پڑ جائے یا کہیں ایسی جگہ جانا پڑ گیا ہے کہ جہاں اس کے مخالفین ہیں، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، یا آفیسز وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آگے نہیں جانے دیتے، تو ان آیات کو اپنے پاس لکھ لیں۔ جب بھی گھر سے نکلنے لگیں ان آیات کو پڑھ کر نکلیں۔ کوئی دشمن آپ کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے گا، اگر کچھ کرے گا تو کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اگر نفل میں پڑھیں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کریں، کیونکہ آپ پہلی آیت سورہ فاتحہ کی الحمد میں پڑھ چکے ہیں، اور اگر کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے یا کہیں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ حافظ نہیں ہیں، تو پھر الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، پھر الف لام میم سے شروع کریں گے اور سورہ ناس کی پہلی آیت تک مکمل پڑھ کر اس کے بعد دعا کریں گے۔